اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ یہ امامت اور ملوکیت کے عنوان پر آج چوتھی تقریر اپنے مولا امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شروع کروں گی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے ترجمے سے۔ فرمایا خداوند عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابتوں کے احترام کا، اور منع کرتا ہے تمہیں فحشات سے، منکر سے اور اپنے حدود سے قدم آگے بڑھانے سے۔ یہ ان آیات میں ہے جو مختصر ہونے کے باوجود مکمل طور پر دین اسلام کا منشور بیان کر رہی ہے۔ اب پھر اس موقع پر جب چوتھی خلافت کا وقت آتا ہے تو ہم ایک عجیب بات دیکھتے ہیں کہ مولا مستقل قبول خلافت سے انکار کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں، جیسا میں پچھلی مجلس میں بیان کر رہی تھی کہ پہلی خلافت پر آپ کو نظر انداز کر دینے کا آپ کو بہت دکھ تھا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ خلافت آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے اژدہام کیا ہوا ہے، اس طرح سے اژدہام کیا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے بچے حسن اور حسین اس اژدہام میں کچلے جائیں گے، اور جناب امیر المومنین مستقل انکار فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کسی اور کو تلاش کر لو، آئندہ خدا معلوم کیا صورتحال ہوگی، کچھ اور صورتحال ہو جائے۔ پھر ایک موقع پہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ فضا تاریک ہے، فضا تاریک ہے اسلام کی اس مختصر سی تاریخ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں دور کرنا آسان نہیں۔ مولا کیسی خرابیاں ہیں، لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، پھر جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی اس مختصر سی تاریخ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے لوگ پوچھیں گے، ہم بھی پوچھیں گے مولا وہ خرابیاں کیسی ہیں؟ ہمیں تو بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ تو اب مولا بیان فرما رہے ہیں، اب ان خرابیوں کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، روزہ نماز کے، حج کے ساتھ مسجدوں کے کھلے ہونے کے بعد بھی جو خرابیاں مجھے نظر آ رہی ہیں دین اسلام کی اس مختصر سی تاریخ میں، تو آپ فرما رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں،
मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें दुनिया ने निहाल कर रखा है, जिन्हें दुनिया ने निहाल कर रखा है, और जो दुनिया में गर्क हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं, तनुमंद घोड़ों पर सवारी करते हैं, हजारों नाजुक अंदाम कनीज़ों के झमगटे इकट्ठे कर लिए। कल जब मैं उनसे ये सब चीज़ें वापस लूँगा और उन्हें महज इतना दूंगा जो उनका हक है, तो ये ना कहें अली ने हमें धोखा दिया। तो आप जिन खराबियों का जिक्र कर रहे हैं, बज़ाहिर इस्लाम की एक ज़ाहिरा शक्ल नज़र आने के बावजूद, तो आपने कहा ऐसे तबके पैदा हो गए हैं, ऐसे तबकात पैदा हो गए जिन्हें दुनिया ने निहाल कर रखा है, जो दुनिया में गर्क है, तनुमंद घोड़ों पर सवारियाँ करते हैं, जो आम लोगों के पास नेमतें नहीं हैं, जो हज़ारों नाजुक अंदाम कनीज़ों के झरमट अपने यहाँ रखते हैं। और फिर मौला अली ने फरमाया ये है खराबी, ये है खराबी। और ये कैसी खराबी है कि आपने फरमाया मैं इसे वापस लूँगा। मुझे अगर दीन इस्लाम की कदरों को कायम करना है तो मुझे ये सब दौलत वापस लेना होगी। जैसा हमने शुरू किया है कि इस्लाम क्या है, कि खुदावंद आलम हुक्म दे रहा है अदल का और एहसान का, और फिर आपने कहा जब मैं ये सब चीज़ें वापस लेकर बैतुल माल में दाखिल करूँगा, यानी अली खुद नहीं कब्ज़ा करना चाह रहे, अपने लिए कोई नेमत नहीं चाह रहे, बल्कि बैतुल माल जो अमानत मुस्लिमीन है, आप फरमा रहे हैं कि मैं उसमें दाखिल करूँगा। और फिर दूसरों को हक़ से महफूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें इतना दूंगा जितना तुम्हारा हक़ है, हक़ तुम्हारा दिया जाएगा, तो तुम ये ना कहना अली ने हमें धोखा दिया। तो अब यहाँ से गौर करें, ये मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि इमाम ज़माना का मंशूर है कि जब ये सूरत हाल पैदा होती है कि ऐसे तबकात पैदा हो जाए जिन्हें दुनिया ने निहाल कर रखा हो, जिन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें बना रखी हों, जिनके पास सभी कुछ हो, घोड़े हों, कनीज़ें हों, दुनिया का ऐशो इशरत हो, जब ऐसे तबकात पैदा हो जाए तो यूँ समझो कि दीन इस्लाम की तारीख़ में ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। और फिर तकाज़ा क्या है, दीन इस्लाम का तकाज़ा क्या है? मौला ने फरमाया जब मैं ये सब कुछ उनसे वापस लूँगा, तवज्जो फरमाइए, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है कि ये इमाम ज़माना का मंशूर है कि अगर ये सूरत हाल हुई, इमाम ज़माना भी वही करेंगे जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, यानी अगर हमने ज़ायद दौलत इकट्ठी कर ली तो वो वापस लेकर बैतुल माल में दाखिल कर देंगे और हमें इतना ज़रूर मिलेगा जितना हमारा हक़ है। अब हाज़रीन कराम और नाज़रीन कराम, अब मैं कुछ मुफ़क्किरीन का और कुछ मौरिख़ीन का वास्ता दूँगी, हवाला देना चाहूँगी। अच्छा, एक बात हमेशा मेरे जहन में रहती है कि मैं कभी भी इस मामले में यकतरफ़ा अप्रोच नहीं करती, यानी यकतरफ़ा अपना अंदाज़ नहीं रखती। और यकतरफ़ा का मतलब ये है कि मैं अपनी फ़िक्र को कभी महज़ शिया मुफ़क्किरीन और मौरिख़ीन तक महदूद नहीं करती, बल्कि मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे मुख्तलिफ़ तबक़ात के जो मोतबर मुफ़क्किरीन हैं, मोतबर ज़ाहिर के मौरिख़ीन हैं, उनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा करूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फ़िक्र किसी तासुब का शिकार हो जाए और मैं दयानत के रास्ते से हट जाऊँ या मैं सही तज्ज़िया न कर सकूँ। तो अब इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करती चलूँ, मेरे नज़दीक इस सदी के हमारे बरादरान अहले सुन्नत के जो सबसे मोतबर मौरिख़ीन हैं, तो एक डॉक्टर तोहा हुसैन को मैं ज़ाहिरी के बहुत काबिल एतमाद समझती हूँ, और एक हमारे मुल्क के मौलाना मौदूदी। तो आगे आप देखेंगे कि मेरे ज़िक्र में
میں انہی دو مفکرین اور مورخین کے حوالے دینا چاہوں گی تاکہ ہماری امپارشیلٹی پر یا ہمارے اس کے اوپر فرق نہ آنے پائے اور تعصب ہمارے راستوں کو خراب نہ کر دے۔ تو اب اس سلسلے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی جو مشہور کتاب ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، الفتنۃ الکبریٰ، جس کے ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، اردو زبان میں بھی نفیس اکیڈمی والوں نے اور لوگوں نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں۔ اس کا حوالہ میں دینا چاہوں گی کہ یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ ہے کیا، اس کی اور تفصیلات ہمیں تاریخ میں کیا ملتی ہیں۔ تو اب دیکھیے، میں ایسے حوالے ہمیشہ لکھ لیا کرتی ہوں تاکہ ظاہر ہے میرا حافظہ اگر کہیں ساتھ نہ دے تو ایسا نہ ہو کہ بیان میں کوئی غلطی یا تعصب آ جائے۔ تو اب دیکھیے، ڈاکٹر طٰہٰ حسین فرما رہے ہیں کہ اس کے فتنوں سے جتنے لوگ کنارہ کش تھے وہ بھی الگ نہ رہ سکے۔ اس پستی کی تفصیل یہ ہے دین کی قوت کا کمزور ہو جانا، دنیاوی اقتدار کا غالب آ جانا۔ یعنی مختصر طور پر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین کی قوت کمزور پڑتی جا رہی ہے اور دنیاوی اقتدار غالب آتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے دین کی قوت کے نمائندے امامت تھے، دنیاوی قوت کے نمائندے ملوکیت تھے، کہ اب ملوکیت کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، دین کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں فتوحات نے عربی شہروں میں غلاموں کی ایک بڑی تعداد بھیج دی۔ یعنی ہم جن فتوحات پہ فخر کرتے ہیں ان کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کے بے شمار لوگوں کو غلام بنایا اور غلام بنا کر ظاہر ہے کہ انہوں نے مملکت اسلامیہ میں بھیج دی۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عربی شہروں میں خاص طور سے زمینیں خریدی، جنہوں نے ظاہر ہے کہ اب فتوحات سے زمینیں بھی ہاتھ آئیں، غلام بھی ہاتھ آئے، جنہوں نے زمینیں خریدی انہوں نے اس کی کاشت کا ارادہ کیا اور غلاموں کو بلوایا گیا، یعنی غلاموں کے ذریعے کاشت کروائی گئی ہے۔ بہت جلد مکے، مدینے اور طائف میں ایک ایسا سرمایہ دارانہ طبقہ پیدا ہو گیا کہ جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے پاس کام کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ محض اپنا وقت گپ شپ میں عیاشی میں گزارتے تھے، اور غلاموں کا ایک طبقہ ان کے لیے سامان تعیش فراہم کرنے کے لیے وجود میں آ گیا، جو ان سرمایہ داروں کے لیے سامان تعیش فراہم کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے اسلام کی معاشرے میں کس طرح سے طبقاتی تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک سرمایہ داروں کا طبقہ ہے جو کچھ بھی نہیں کرتے، محض عیش کرتے ہیں، بے تحاشا دولت کے مالک ہیں۔ ایک ان کا خدمت گار طبقہ ہے، اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ یہ میں الفتنۃ الکبریٰ کی پہلی جلد کا حوالہ دے رہی ہوں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ ان سرمایہ داروں اور ان غلاموں کے قریب ایک وہ طبقہ رہتا تھا جن کے پاس نہ حجاز میں کچھ تھا نہ عراق میں کچھ تھا، یعنی بالکل مفلوق الحال طبقہ، یعنی دولت اگر آ رہی ہے سب میں تقسیم ہو، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، بڑی اچھی بات ہے، سب کے پیٹ بھر رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، جس کے پاس بے تحاشا غلام ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جس کے پاس نہ عراق میں کچھ ہے نہ حجاز میں۔ اب دیکھیے یہ طبقاتی تقسیم جناب امیر المومنین معاشرے میں دے رہے ہیں، جس کو ہمارے دور کا مورخ کنفرم کر رہا ہے کہ مولانا نے جو فرمایا کہ خرابیاں پیدا ہو گئیں، یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں اس لیے کہ اسلام کا منشا کیا ہے کہ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کے رشتے ہونے چاہیے انسانوں کے درمیان، یہ کہ ایک پیٹ بھرا ہو اور ایک پیٹ خالی ہو، یہ جو ہے اسلام کی
ظاہری کے تعلیمات کے خلاف ہے. اور اب پھر اس کے بعد جناب طه حسین اور مزید اس کی تفصیل لکھتے ہیں. ظاہر چند اقتباسات میں تو بیان کر رہی ہوں. جس طرح جنہیں چنے رومی اٹلی کی سرزمین کے مالک ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی جماعت تمام صوبوں کی زمین پر قابض ہو گئی. لوگوں میں ظاہر ہے انہوں نے کاشت کی، غلاموں کے ذریعے کاشت کروائی. اور پھر اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے انہوں نے یہ اس طرح ترجمہ ہوا ہے: اور ایک حد سے زیادہ مالدار طبقہ پیدا ہو گیا جس نے عوام کو شکار کیا، یعنی عوام کے مفادات کا سودا کیا، عوام کے حقوق کو غصب کیا اور ان کو جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا. اب دیکھیے یہ ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، یہ سرمایہ داری، یہ جو ملوکیت کی ایک اہم کردار ہوتا ہے. سرمایہ داری، فرقہ واریت، طبقاتی تقسیم. اب یہ جو کیفیت ہے، یہ جیسا ہم نے شروع کیا ہے آج کے ذکر کو کہ یہ دین اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے ارے ہم تو وہ ہیں جو تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور انسان کا، احسان کا اور قرابتوں کے احترام کا. یہ غریب بھوکے مرتے ہوئے لوگ یہ جو ہیں یہ کس طبقے میں ہیں؟ تو اب میں بیان کر رہی ہوں کہ جناب امیر المومنین نے جو فرمایا کہ مختصر سی دین اسلام کی تاریخ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ان کی اصلاح کرنی بہت مشکل ہے. یہاں سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام محض ظاہری نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی یہ بنیادیں ہیں کہ اگر ایک بے انتہا پیٹ بھرا طبقہ ہے جو لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، اور ایک مخلوق الحال طبقہ ہے، تو یہ دین اسلام کے خلاف ہے. اور دیکھیے اسی کے خلاف تو دین اسلام نے جد و جہد کی تھی. اسی فلسفے اور فکر کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ قریش مکہ اور مکے کے سرمایہ دار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خلاف ہو گئے کہ کبھی شیب ابو طالب ہے، کبھی ان کو قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، کبھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو رہے ہیں. تو اب جناب امیر المومنین یہ برائیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا تمہارے معاشرے کو، یہ اسلامی معاشرہ ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو دور کرنا بہت مشکل ہے. اچھا اب ایک تو یہ سرمایہ دارانہ نظام قائم ہوا، کیپٹلزم کی اس سے بدتر شکل کیا ہوگی؟ آج کا دور ظاہر ہے کیپٹلزم کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں، ہم تو دیکھیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کس طرح کی کیپٹلزم قائم کی ہے، حالانکہ ہمارا دین کیپٹلزم کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اب دیکھیں جہاں دولت ہوتی ہے وہاں طاقت بھی ہوتی ہے، اور جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں دولت بھی ہوتی ہے. تو اب دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ تاریخ بیان کرتی ہے ایک صاحب ایسے بھی تھے کہ جب ان کا ورثہ لایا گیا اور ورثے کا سونا لایا گیا تو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا، اور کلہاڑیوں سے کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں زخم پڑ گئے. نام نہیں لوں گی میں. ہاں آپ ڈاکٹر طه حسین کی اس میں دیکھ لیجیے اگر آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو. اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، سیاسی طاقت کن کے ہاتھ میں ہے؟ تو اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ مختلف علاقوں میں کون کون گورنر ہیں. تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر کیا بلکہ سارے کے سارے وہی ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے، یعنی شروع سے اسلام سے لڑتے رہے، مٹانے کی کوششیں کرتے رہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت اسلام لائے. اس اسلام کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو مکے کے رہنے والے تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو اب جیسا جناب امیر المومنین نے کہا تم اسلام لائے نہیں بلکہ تم نے اسلام کی طاقت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے.
ظاہر ہے پرانے کینے دلوں سے آسانی سے نہیں نکلتے. تو اب زیادہ تر بنو امیہ کے وہ کم سن لوگ ہیں کہ جو یعنی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے ہیں. ان کو اسلامی تاریخ میں طلقہ کہا جاتا تھا. طلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سزا پانے کے لائق تھے لیکن کسی کے رحم نے کسی کے کرم نے انہیں بخش دیا. تو اب دیکھیے کہاں کہاں کون کون ہے. تو اب اس میں بتاتے ہیں کوفے میں جو گورنر بنا کر بھیجے گئے تو اس میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط. اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے. اور اس کے متعلق مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں پورے ایک صفحے پہ. مولانا مودودی نے ان گورنروں کا حال دیا ہے جن کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار تھا اس وقت جس وقت جناب امیر کو خلافت پیش کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے آپ انکار کر رہے تھے. اچھا ان کی حرکات کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ انہیں کلام پاک میں صریح طور پر فاسق کہا گیا ہے. اور خاص طور سے مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں وہ آیت بھی کوٹ کی ہے جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے لیے لکھی ہے. اور پھر ایک دن یہ صبح کی نماز پڑھانے پہنچے 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھا دی. پھر واپس پلٹ کے پوچھا اگر جینا بھرا ہو تو اور پڑھا دوں. وہاں پتہ چلا کہ یہ صاحب شراب کے بھی عادی تھے. انہوں نے باقاعدہ شراب کی قے کی. اب جب شکایت گئی اور پہم شکایت گئی اور لوگ ظاہر کے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں تو سزا بھی دی گئی اور معزول بھی کر دیا گیا. لیکن پھر ان کے بعد جو بھیجے گئے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے جب ان کے خلاف لوگ احتجاج کرنے لگے تو انہوں نے خلیفہ وقت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو سزا کے طور پر مستقل محاذ جنگ پر بھیج دیجیے. محاذ جنگ پر بھیج دیجیے تاکہ یہ اپنی مصیبتوں میں اپنے کپڑوں میں مصروف رہے اور انہیں فرصت ہی نہ ملے کسی قسم کا احتجاج کرنے کی. تو یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بعد اب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سعید بن عاص گئے اور انہوں کا خاص قول جس کی وجہ سے لوگ ان سے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف احتجاج کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ سواد کوفہ تو قریش کا باغ ہے. یعنی یہ جو کوفے کی یہ ہماری ملکیت ہے. اس پر ظاہر ہے کہ لوگوں نے کیا کہ نہیں یہ تو امانت مسلمین ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہاری ملکیت ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے اوپر خاصی فضیحہ ہوا سزا دی گئی. پھر یہ شکایت کرنے خلیفہ کے پاس پہنچے. پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو عوام نے انہیں گھسنے ہی نہیں دیا. بصرے میں یہ عبداللہ بن عامر جو ہیں یہ گورنر ہیں. 25 سال کے جوان ہیں اور خلیفہ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جی انہیں محاذوں پہ بھیجیے تاکہ اپنی تکلیفوں میں مصروف رہے. مصر میں عبداللہ بن ابی سرا گورنر ہے. ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاتب وحی تھے اور یہ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں بھی یہ قرآن اتاروں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ رسول یعنی کہتے ہیں رب العالمین لکھ لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اور میں کچھ کہتا ہوں وہ لکھ لیتے ہیں بغرض جو ہمارا جی چاہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں. اور پھر کہا کہ میں بھی یہ قرآن اتاروں گا. تو اب جناب رسالت مآب ان سے اتنا ناراض تھے کہ جب فتح مکہ کے وقت سب کو معاف کر دیا ان کے لیے یہ حکم تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت عثمان اچانک ان کی سفارش کے لیے آ گئے اور ظاہر رحمت للعالمین تھے انہوں نے معاف کر دیا. یہ عبداللہ بن ابی سرا یہ مصر کے گورنر ہیں اور شام میں معاویہ بن ابو سفیان 17 سال سے گورنر رہے ہیں. اور 17 سال سے گورنر رہنے کا مطلب یہ کہ تاریخیں جو بیان کرتی ہیں بڑے شان و شوکت سے انہوں نے گورنری کی.
اور ایک طرح سے اپنی ذاتی حکومت مضبوط کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی انہیں مسلمانوں کا کسرا کہا ہے، لیکن ان کے خلاف کر کچھ نہیں سکے، اس لیے کہ ان کا قبیلہ بہت مضبوط تھا۔ ظاہر ہے بنو امیہ کا قبیلہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے کسی گورنر کے خلاف کارروائی کرنے آسان کام نہیں تھی۔ ناظرین و حاضرین، یہ صورتحال تھی۔ اسلام سے معاشرہ اتنی دور جا چکا تھا، دولت بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو اس طرح استعمال کرتے تھے جو اسلام کے فلسفے کے سریعاً خلاف ہے، طاقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جو اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اب جناب امیر کو جب خلافت پیش کی جا رہی ہے تو آپ معذرت فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کسی اور کو تلاش کر دو، مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ جو خرابیاں تم نے معاشرے میں پیدا کر دی اس کو دور کرنا آسان نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے ان خرابیوں کی تکمیل ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اس وقت تک شاید لوگ نہ سمجھ رہے ہو کہ کیسی خرابی ہے، کیا حرج ہے، نمازیں تو ہو رہی ہیں، مسجدیں تو کھلی ہوئی ہیں، فتوحات تو ہو رہی ہیں۔ اب فتوحات کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی اس میں داخل تو ہو گیا، لیکن انہیں اسلام کے متعلق کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب رسالت مآب تو باقاعدہ ٹریننگ کرتے تھے لوگوں کی۔ یہاں پہ یہ جو نیا طبقہ آیا نو مسلموں کا، انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، یہ کیا جانے علی کون ہے، معاویہ کون ہے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اہل بیت کون ہے اور ان کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ملوکیت اور امامت کا تصادم بڑھتے بڑھتے کربلا تک پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں ایکسپوز ہوتا ہے کہ نبی کا نواسہ اپنے چند لوگوں کو لے کر، چند اہل خاندان کو لے کر کس لیے نکلا ہے، کہ سوال ہمارے ذہنوں میں چند لوگ ہیں، 72 بتائے جاتے ہیں، کچھ 125 بتائے جاتے ہیں، لیکن 125 غالباً ان لوگوں کو مل کر ہوتے ہیں جو شب عاشور جناب امیر المومنین لشکر پر داخل ہوتے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے اپنے اس آقا پر، اس امامت کے نمائندے پر کہ جس نے یہ بتایا دیکھو اسلام پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اسلام انسانوں پر پانی بند نہیں کرتا جیسے معاویہ نے جنگ صفین کے موقع پر کیا۔ اسلام لوگوں پر کرم کرتا ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، لوگ کے ساتھ عدل کرتا ہے، قرابتوں کا احترام کرتا ہے، جو فحشا اور منکر کا ساتھ دے، جو اپنے حدوں سے قدم بڑھائے، جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرے، وہ اسلام کے نمائندے نے وہ ملوکیت کے نمائندے۔ خداوند عالم اس فرق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، یہی عزا کا مقصد ہے۔